اور ایک دوسری حدیث میں اس میں 5 باتیں بیان کر دی، بنیادی باتیں بیان کر دی ہیں 5۔ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے 5 باتوں کا خیال رکھو گے تو تم یہ زہد کا راستہ اختیار کر لو گے۔ زہد کا راستہ، سب چیزیں تمہارے پاس ہیں، سونا چاندی دولت عورتیں سب معلوم سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ ان سب چیزوں کی پرستش کی طرف جائیں گے تو واہ ہو جائیں گے۔ اگر زہد کی طرف جائیں گے، زہد کا راستہ اختیار کریں گے، بے رغبتی کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر آپ بچ جائیں گے۔ فرمایا 5 باتیں، 5 طریقے ہیں اور بڑی بنیادی باتیں ہیں جو بیان کر دی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھ لے، 5 باتیں مجھ سے لے لے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ فرمایا 5 باتیں مجھ سے لے لے، خود اس پر عمل کرے اور یا کسی دوسرے کو سکھا دے۔ ان پر عمل کرنا، ان کا علم دوسرے کو سکھا دے اور خود بھی عمل کرے۔ ابی ہریرہ کہتے ہیں قال ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فقلت انا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کروں گا، میں ایسا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاخذ بیدی فعد 5، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر کیفیات میں جائیں نا تو یہ عجیب ہی کیفیت کی بات ہے۔ آدمی اپنے آپ کو خیال کی دنیا میں، تصور کی دنیا میں، وہاں ذرا اس مجلس میں لے جائے، اس مجلس میں لے جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے جائے، فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لے اپنے ہاتھ میں، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ وہ سیدھا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو یہ بات فرمائی، کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا، تو گویا محبت کا، پیار کا اظہار ہے، یہ پیار کا اظہار ہے۔ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے تعلیم دی، کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سکھایا، شفقت کا اظہار ہے یہ۔ اس لیے فرمایا 5 باتیں آپ نے گنوائی۔ نمبر 1 فقال، پہلی بات اتق المحارم، اتق المحارم، زندگی کا یہ اصول بناؤ کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں میں نے ان سے بچنا ہے، یہ اصول بنا لو اپنی زندگی کا، یہ پہلی بات ہے۔ اب اندازہ کریں اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کر لے، اس نے استعمال کرنی ہے دنیا، زندگی اس نے گزارنی ہے، اس سے ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، یہ جتنی اوپر چیزیں ہم نے گنوائی ہیں وہ سب کی ضرورت ہے اس کو، لیکن ان کے اندر جس چیز کا خیال رکھنا ہے، جس سے محتاط رہنا ہے، وہ فرمائے اتق المحارم، وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے، جو شریعت نے، جو اسلام نے حرام قرار دے دی ہیں، انہیں چھوڑنا ہے، ان سے بچ کر رہنا، ان کو ہاتھ نہیں لگانا، انہیں ٹچ نہیں کرنا۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بھی بتا دیا، فرمایا تکن عبد الناس، اگر تو یہ فیصلہ کر لے اور اپنی زندگی کو اس طرح کا بنا لے کہ تو نے حرام سے بچ کر رہنا ہے، تو سب لوگوں سے بڑھ کر تو اللہ کا بندہ بن جائے گا، سب سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے زیادہ تو اللہ کا بندہ، عبادت گزار بن جائے گا۔ عبادت گزار بننے کا یہ بنیادی گور ہے، اور عبادت کی کامیابی، بندگی کی کامیابی، قبولیت کے لیے یہ اکسیر ہے، یہ چیز، یہ بنیاد ہے۔ اگر اس کا اہتمام نہیں کیا، اس کو دوسرے لفظ میں یوں کہو کہ عقل حلال اور صدقے مکان، سچ بولنا، حلال کھانا، اگر اس طرح کرو گے تو تمہاری ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ یہ عبادت بن جائے گا۔ اس لیے کہا تکن عبد الناس، کہ تو سب لوگوں سے بڑھ کر بڑا اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ یہ اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا۔
دوسری چیز یہ فرمائی ورزا بما قسم اللہ لک، جو کچھ اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے نا، قسمت تیری میں جو کچھ ہے تو اس پر راضی ہو جا، اس پر راضی ہو جا۔ بہت ساری ہر کچھ ہر آدمی حاصل نہیں کر سکتا، یہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے، اس طرح کی اسپاٹ دنیا نہیں ہے یہ۔ یہاں وہی بچے گا ذہنی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، سوچ اور فکر کے لحاظ سے، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کی تقسیم جو ہے، کوئی بڑا دولت مند ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی بڑا امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ سکتی اس بات کی کہ ایسا کیوں ہے۔ قرآن مجید میں یہ بار بار بیان کیا گیا کہ یہ معیشت جو ہم نے دنیا کے اندر تقسیم کی ہے لوگوں کے اندر، اس میں جو نشیب و فراز ہے، جو طبقات ہیں، اس کی اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں سمجھا سکتا کیا حکمت ہے اس کی، کیونکہ سب کچھ جو کچھ ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک دنیا چل رہی ہے۔ کارکنان قضاء و قدر جو ہے نا، وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ان باتوں کی حکمت کو کہ یہ کیوں ہو، یہ فلاں کام کیوں ہو گیا، فلاں غریب کیوں ہے، فلاں امیر کیوں ہے، فلاں بادشاہ کیوں ہے، فلاں سے چھن کیوں گئی ہے، فلاں جیل میں کیوں چلا گیا، فلاں پھانسی کے پھٹے پر کیوں لٹک گیا ہے۔ اس کا ایک ظاہر ہے، وہ ظاہر ہم جانتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں وجوہات ہیں، اس کے باطن کو ہم نہیں جانتے، اس کے جو پیچھے ہے اس کو نہیں ہم جانتے کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ اس لیے کہا گیا ورزا بما قسم اللہ لک، جو کچھ تیرے لیے اللہ نے قسمت بنائی ہے اس پر راضی ہو جا۔ پھر کیا ہوگا؟ تکن اغنى الناس، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ تو لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے گا، لوگوں سے غنی ہو جائے گا۔ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے، اس کو کوئی آدمی توڑ نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ کہتے رہتے ہیں نا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں جی، مساوات ہو جائے، یہ سب باتیں ہی باتیں، کوئی حقیقت ان باتوں کی نہیں ہے۔ عملی زندگی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے یہ بات۔ اور کسی دنیا کے ملک نے، کسی دنیا کے حکمران فلسفی نے یہ کر کے نہیں دکھایا، غلط بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو پیدا کرتا ہے تو انسانوں میں بنیادی طور پر صلاحیتوں کے اعتبار سے تفاوت ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے، سوچ اور فکر اور عقل و فہم کے اعتبار سے تفاوت ہے، فرق ہے انسانوں میں، فرق مراتب ہے۔ جو آدمی خود سے ہے نا، کون ہے دنیا کا انسان جو اس کو بڑا ذہین و فتین اور سائنسدان بنا دے گا؟ نہیں ہو سکتا یہ۔ جب یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ دینے والا کر رہا ہے، بنانے والا خالق کر رہا ہے، تو پھر بات وہی ہے کہ جو کچھ کس کو مل گیا ہے بس پر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اور امن زندگی، سکون کی زندگی بسر کرے گا۔ اور اگر وہ جلتا رہے کہ مجھے نہیں فلاں چیز ملی اور فلاں کو کیوں ملی ہے، تو اپنی تباہی کر لے گا۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسی نے ہی انسانوں میں سے انبیاء چن لیے۔ مانتے ہیں نا آپ کہ یہ وحی جو ہوتی ہے، جو نبوت ہے، یہ وہابی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے، تو یہ کس نے عطا کی؟ اگر کو ہم چاہیں، ہم میں سے ہر شخص چاہے کہ فلاں نبی بن جائے، تو کیسے بن جائے گا جب یہ ہے ہی اللہ کی بخشش، اللہ کی عنایت، تو کیسے اس کو حاصل کیسے کر لیں گے؟ یہ بات ضروری ہے جو سمجھنے والی، کہ جب اس کے دیے پر خوش رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تیسری چیز یہ فرمائی کہ وَأَحْسِنُ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اپنے معاشرے کو دیکھیں تو یہ صورت ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ ہر شخص اسی معاشرے کا واسی ہے، اسی معاشرے کے اندر رہتا ہے۔ اپنے معاشرے کو دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہاں ہے یہ اصول کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اچھا، اگر ایک آدمی کرے گا تو دوسرا اس کا رد عمل جو ہے نا وہ اچھا نہیں دے گا۔ یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، محلوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، پھر گاؤں میں جائیں، شہروں میں جائیں، جہاں ہم چاہیں جائیں،
دیکھا یہ گیا ہے کہ بالکل ایک گھر میں میت پڑی ہے، دوسرے ساتھ والے گھر میں گانا بجانا ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ بے شمار مسائل ہیں اس لیے یہ بات سمجھائی کہ احسن الی جارک، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ تکن مومنن، ایمان کا تقاضا پورا ہو جائے گا. گویا ایمانیات کے جو تقاضے ہیں نا، اس کے مقتضیات میں اس کو رکھ دیا گیا ہے کہ ایک خواب وہ کوئی ہے، ہمسایہ کوئی ہے، اس کا کوئی مذہب ہے، کوئی اس کا جیسا بھی ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. جو ہمسایہ ہے اس کا یہ حق رکھ دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ دوسری چیز بیان. تیسری ہے، چوتھی چیز یہ بیان فرمائی ہے وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا اصول ہے، اس معاشرے کو یہ جنت بنا سکتا ہے. معاشرہ جنت بن جائے، لیکن ہمارے اندر قطعی طور پر یہ چیز نہیں ہے. یہ اصول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے بھی پسند کرو. اب ہم اپنے کے لیے کیا کیا نہیں پسند کرتے، کیا کچھ پسند کرتے ہیں، اس کی تو بڑی وسعت ہے. اپنے مال و منال میں، اپنے رہنے سہنے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے پہننے میں، اپنے رسم و رواج میں، اپنی ضروریات زندگی میں، اپنی عزت نفس میں، کیا کچھ نہیں ہم چاہتے. فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ تمہارا یہ اور یہ اور یہ تمہارے پاس ہو، تمہیں یہ اور یہ مقام مل جائے، تو پھر فرمایا لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی کرو، لوگوں کے لیے بھی یہی چاہو. فرمایا اگر ایسا کرو گے تکن مسلمن، تو تم مسلمانی کی معراج حاصل کر جاؤ گے، اسلام کی معراج حاصل کرو گے، مسلمان بن جاؤ گے. گویا مومن اور مسلم بننے کے لیے یہ وہ خوبیاں ہیں جو انسان کے اندر ہونی چاہیے. اور یہ کس سے حاصل ہوں گی؟ اس کا بنیادی گر کیا ہے؟ وہی بزہد حرفتی. میرا طریقہ زہد ہے، بے رغبتی ہے. مجھے ان چیزوں کی، یہ چیزیں مجھے متاثر نہیں کرتی، یہ دنیا مجھے متاثر نہیں کرتی. میں ان کا پجاری نہیں ہوں، میں ان کو استعمال کی حد تک رکھتا ہوں. پجاری نہیں ہوں میں ان کا، زر پرست نہیں ہوں، دنیا پرست نہیں ہوں. پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ خدا پرستی اللہ کی بندگی کرنا. تو ہم بولتے رہتے ہیں یہ دنیا پرستی ہے، یہ زر پرستی ہے، یہ قوم پرستی ہے، یہ وطن پرستی ہے. خدا پرستی کے سوا اللہ کی پرستی کے جو کچھ جتنی پرستیاں ہیں سب شرک ہے. جتنی پرستیاں ہیں سب شرک ہے. جب کسی چیز کی محبت پرستی کی حد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ بندہ اسلام اور ایمان کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے. اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی قناعت پسند ہو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، بزہد حرفتی، میرا پیشہ، میرا طریقہ کار، میرا منہج اس دنیا کے اندر قناعت پسندی ہے. قناعت پر میں چلتا ہوں، جو مل گیا الحمدللہ اس پر راضی رہنا. اور یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں زہد کا لفظ ایک جگہ استعمال ہوا ہے، سارے قرآن میں ایک جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی اپنے فاعل کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے. اور اس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ درویشی لے کر بیٹھ گئے ہیں، ملنگ بن گئے ہیں، درویش بن گئے ہیں، فقیر بن گئے ہیں. دنیا چھوڑ دی ہے، دنیا کی چیزیں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے ہیں، رہبانیت اختیار کر بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کس طرح ولایت ملتی ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. سمجھایا یہ گیا ہے کہ یہ ضرورت کی جو جتنی چیزیں ان کو استعمال ٹھیک طریقے سے کرو. زہد یہ ہے کہ ان کی پوجا نہ کرو، ان کو استعمال صحیح طریقے سے کرو. اس طرح استعمال کرو جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بارے میں ہدایات دی ہوئی، اس طرح ان کو سمجھو، ان کو سیکھو، وہ علم حاصل کرو. قرآن مجید میں یہ بات بالتفصیل بیان کی گئی ہے. لیکن پہلے یہ سنیے کہ پانچویں بات آپ نے کیا فرمائی. فرمایا وَلَا تَقْتَصِرِ الضَّحِكَ، زیادہ ہنسا نہ کرو. یہ ہنسی مذاق جو ہے آدمی کے دل کو مردہ کرتی ہے.
اس کے اندر سے سنجیدگی کو رخصت کر دیتی. ہنسی مذاق منع نہیں ہے، مزاح منع نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتے تھے. ایسی ایسی حدیث کی کتابوں میں ایسے جملے موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک دفعہ ایک خاتون نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ کی ضرورت ہے سواری کے لیے. تو آپ نے فرمایا تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا، اونٹنی کا بچہ دے دوں گا. وہ کہنے لگی لو جی میں نے بچہ کیا کرنا ہے تو فرمایا بھائی اونٹ بچہ ہی ہوتا ہے نا، اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے نا. بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ مزاح کیا آپ نے. آپ نے فرمایا اونٹنی کا بچہ تجھے دے دوں. وہ نہیں سمجھے، کہنے لگے جی میں بچہ کیا کرنا ہے، مجھے اونٹ چاہیے. فرمایا تو اونٹ بچہ ہی ہوتا ہے نا کسی اونٹنے کا. آپ بھی ایسا کرتے تھے. ایک دفعہ ام خالد آپ کے پاس لائی گئی، چھوٹی تھی، بچی تھی، اٹھا کر گود میں لائے تو آپ نے اسے جو اوڑھنی پہنائی وہ خوبصورت تھی. پہلے دوستوں سے، احباب سے، اصحاب سے پوچھا کہ یہ کس کو دیں بھائی، یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے جو ہوتے ہیں نا، سوٹ ہوتے ہیں اور بچوں کے، ان میں سے وہ ایک چیز تھی. تو یاد آیا کہ فرمایا ام خالد کو لاؤ. ام خالد چھوٹی تھی، ان کے والد انہیں گود میں اٹھا کر لائے. تو آپ نے انہیں پہنا کر تو فرمایا سنا سنا سنا، یعنی بچی کو خوش کرنے کے لیے جملہ استعمال کیا. یہ تو بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، خوب خوب اس کو پہنو اور ہنڈاؤ. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا کرتے تھے. آپ کے مزاج کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے. ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، کھجوریں کھا رہے تھے. تو کھجوریں کھاتے کھاتے ساری جو اس کی گٹھلیاں تھیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے چلے گئے. تو بعد میں فرمایا، مزاحن فرمایا کہ ساری کھجوریں تو آپ ہی کھا گئے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ گٹھلیوں سمیت کھا گئے ہیں گٹھلیوں سمیت کھا گئے ہیں. تو اس طرح کا مزاح چلتا تھا. مزاح منع نہیں ہے، لیکن اصل بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ اگر تمہارا شغل یہی بن جائے، تم کبھی سنجیدہ ہو ہی نہ، سنجیدگی کے ساتھ تم کبھی کسی چیز کو لے ہی نہ، اور ہر وقت تم ہنسی مذاق میں رہو گے تو یہ چیز تمہیں برباد کر دے گی. اس لیے فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تَمِيتُ الْقَلْبَ، کثرت کے ساتھ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، سوچنا نہیں آدمی، یعنی غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ہر وقت ہنسی مذاق میں نہ رہا کرو، سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو. تم کدھر سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیا کرنے آئے ہو، کیا کر رہے ہو. یہ بات سمجھا دی گئی ہے. یہ 5 اصول بیان کیے ہیں اور اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. اور یہ جو بات فرمائی کہ یہ حاصل تمہیں ہوگی زہد سے. ایک گر ہے جو بیان کر دیا. اگر تم زاہد بن گئے ہو، اور زاہد بن گئے، اور وہ زاہد نہیں جو کتابوں میں ہمارے شعر و شاعری میں جو نقل ہوتا ہے، وہ زاہد نہیں، نہ ہی وہ زاہد جو تصوف کی کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ فقیر بن جاؤ اور جنگلوں میں چلے جاؤ. یہ نہیں. ان چیزوں کو استعمال کرو، یہ نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرو، اور ان کو استعمال کرو اس طرح کہ ان کی پوجا مت کرو، ان کی پرستش مت کرو، ان کی محبت شہوت کی حد تک اختیار مت کرو. یہ استعمال کی چیزیں استعمال کرو اور ان آداب و شرائط کے ساتھ کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دی. تو اس حوالے سے یہ بات فرمائی. اور ساتھ ہی یہ پھر اس کی معنی بیان، میں نے عرض کیا کہ زہد کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن لفظ زہد سے اس کا جو اس میں فاعل ہے وہ آیا ہے قرآن میں ایک جگہ. اس سے اس کے معنی بالکل نکھر جاتے ہیں، اس کے معنی کھل جاتے ہیں کہ بات کیا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائی، ان کے بھائی اپنے ساتھ لے گئے، باپ سے کہا کہ کسی طرح برلا کر باپ کو کہ یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا اور کھائے پیے گا، ہمارے ساتھ بھیجو. والد گرامی نے خدشات کا اظہار کیا کہ یہ بچہ ہے، تم غافل ہو جاؤ گے تو اسے بھیڑیا کھا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، ہم بڑی مضبوط ہیں، ہم بڑی جماعت، آپ بھیجیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لے جا کر کے انہوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا. پہلے تو وہ قتل کرنے لگے، بڑے نے کہا چھوڑو، قتل کیوں کرتے ہو، آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے باپ کی توجہ اس سے ہٹ جائے اور آپ کی طرف ہو جائے.
تو مارنے کی کیا ضرورت ہے، کنویں میں ڈال دو، کوئی لے جائے گا اس کو۔ انہوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ اب جب کنویں میں پھینک دیا، پھینک کر چلے گئے، پھر وہ واقعہ پورا ہے کہ وہ روتے چلاتے گئے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے دل کی بنائی باتیں ہیں، نفس کی بنائی باتیں ہیں، یہ سچی باتیں نہیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو، لیکن میں کیا کروں، فصبر جمیل، صبر ہی کروں گا نا۔ ایک طرف تو یہ بہت عظیم واقعہ ہے کہ صبر کرے گا، باپ صبر کرے گا۔ بیٹوں نے کیا ہے یہ سب کچھ، باپ کو دکھ پہنچایا تو بیٹوں نے پہنچایا ہے نا، بیٹی کی وجہ سے پہنچایا۔ ادھر دوسری طرف یہ آیا کہ جاءت سیارہ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، ادھر ایک قافلہ آیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بنی اسماعیل کا قافلہ تھا یہ، وہ آئے مصر کی طرف جا رہے تھے، پڑاؤ کیا، انہوں نے کہا یار پانی نہیں ہے کہیں ہمارے پاس، اپنے ملازموں کو بھیجا، جاؤ وہ کنواں ہے وہاں سے پانی لے آؤ۔ اس نے جب ڈول ڈالا اس میں، تو ڈول ڈالا تو آگے بچہ تھا، بچہ بالکل چھوٹا بچہ نہیں تھا، تو جب اس نے ڈول ڈالا تو بچے نے ڈول پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا۔ قال بشرا ھذا غلام، قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے وہاں سے آواز دی، وہ خوشخبری، وہ خوشخبری، یہاں تو لڑکا ہے۔ اب لڑکا مل جانا مال غنیمت مل جانا تھا، تاجروں کے لیے بہت چیز قیمتی چیز، چلے لے جائیں، پیسے بنائیں گے بھائی اس کے، یہی دیں گے اس کو، اس لیے اس نے کہا خوشخبری تمہیں کہ یہاں لڑکا ہے۔ انہوں نے وہاں سے نکال لیا، نکالا اثر بضاعت، اور ایک خزانہ سمجھ کر، ایک مال سمجھ کر اسے چھپا لیا، کہیں اس کے وارث نہ آ جائیں، چھپا لیا، چھپایا اور چل دیے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بما یعملون، اللہ جان رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ جانتا تھا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ، میں نے پہلے کہا نا کہ اللہ کے منصوبوں کو نہیں جانتا کوئی شخص، ظاہر میں کیا ہو رہا ہے، اندر میں کیا ہو رہا ہے، حکمت پیچھے کیا ہے کہ اس کو کس طرح لے جانا ہے اور کس طرح مصر کی وزارت میں جا کے بٹھا دینا ہے۔ آگے کی پوری کہانی پڑھو، عجیب سبق ہے زندگی کا۔ وہاں لے جا کر بشروہ بسامن بخام بخسن دراہم، قرآن مجید میں نے کہا بشروہ بسامن بخمس دراہم، انہوں نے چند ٹکوں پہ جا کر بیچ دیا بازار میں، تاجروں کو کیا سے جتنے پیسے مل گئے بس کافی ہیں۔ ساتھ ہی قرآن نے کہا بشروہ بخمس فشروہ بسمن بخمس دراہم معدودہ، چند ٹکوں کے بدلے بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یہ لفظ زاہد آیا یہاں، زہد سے یہ بنا ہوا لفظ زاہدین ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ زیادہ کی رغبت ہی نہیں رکھ سکتے، چلو مفت کا مال مل گیا، جتنے کا ہے اتنے کا صحیح۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اس طرح استعمال کر کے بتا دیا گیا کہ جب آدمی کسی چیز کو استعمال کرے بے رغبتی کے ساتھ، وہ چیز اس کے دل میں داخل نہ ہو گئی ہو، اس کی پرستش نہ کرتا ہو، تو یہی بات حدیث میں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بَالزُّہْدُ فِی الْفَتِی، میرا طریقہ، میرا منہج قناعت پسندی ہے، قناعت کرنا، تھوڑی چیز ملی ہے تھوڑی سی، کوئی بات نہیں۔ جب آپ اس طرح کی اپنی زندگی بنا لیں گے تو آپ کو کبھی زندگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، بڑی سکون کی زندگی گزاریں گے، تھوڑا مل گیا پھر بھی سکون، بہت زیادہ مل گیا پھر بھی سکون۔ حدیث میں ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اگر اس کو کچھ مل جائے تو یہ شکر کرتا ہے، اور اگر اس پر کوئی مشکل آ جائے تو یہ صبر کرتا ہے، دونوں حالتوں میں یہ اللہ سے اجر لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے میرے بھائی، اسی لیے کہتے ہیں تونگری بدل است نہ بمال، دل تونگر ہوتے ہیں، دل غنی ہوتے ہیں، مال سے آدمی غنی نہیں ہوتا۔ تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال، جو دنائی ہے، جو بڑائی ہے، جو بزرگی ہے،
جو شرف مقام شرف ہے وہ زیادہ عمر سے نہیں آدمی کو حاصل ہوتا، وہ عقل سے حاصل ہوتا ہے، سمجھ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور سمجھ کے ساتھ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ سمجھ کا سب سے بڑا اچھا طریقہ قرآن ہے، یاد رکھنا۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس کو حکمت مل گئی، دانائی مل گئی، وہ خیر کثیر کا مالک بن گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لینے آئے تھے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت سکھاتے تھے۔ اگر آج کا تم نظام تعلیم دیکھو، اسکول سے لے کر کالج یونیورسٹی تک چلے جاؤ، پوری دنیا کی یونیورسٹیاں دیکھو، جتنی بڑی یونیورسٹی کا کوئی آدمی پڑھا ہوا ہوگا اتنا ہی بد اخلاق ہوگا اور راشی ہوگا، کرپٹ ہوگا۔ ورنہ آکسفورڈ کے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ لو، بات کیا ہے؟ تربیت نہیں ہے، حکمت نہیں سکھائی گئی، زندگی گزارنے کا گر نہیں سکھایا جاتا، انسانوں کو مارنے لوٹنے کا گر سکھایا جاتا ہے۔ یہ تعلیم کا فرق ہے۔ قرآن آیا، قرآن لوگوں کو سمجھانے آیا، انسان بنانے آیا، اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اور غضب یہ ہے کہ یہاں ہم جب دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ پی ایچ ڈی اسلامیات میں کی ہوئی ہے، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، ایسی ڈگریاں بکتی ہیں یہاں۔ تعلیم وہ فائدہ مند ہے جو تربیت دے، جو تزکیہ نفس کرے، جو انسان کو انسان بنائے۔ جو تعلیم یافتہ آدمی انسان نہیں بن سکا، اس نے اس کی ڈگری در حقیقت وہ جو پیسہ خرچ کیا ہے نا اس نے، اس کی رسید ہے، اس نے اتنے سال لگائے ہیں، بس کچھ بھی نہیں باقی۔ یاد رکھنا یہ بات، کتاب اللہ کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ اسی لیے کہا اقبال نے، گر تو میخواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کر جینا چاہتا ہے تو قرآن کی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔